بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین لڑائی کا اگلا فیز شروع ہو چکا ہے۔ آج عمران خان کے ایک جملے نے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر زلزلہ بپا کر کے رکھ دیا ہے، اور جو آج انہوں نے پیغام دیا ہے وہ بات تو آپ بہت سارے دوستوں سے سن چکے ہیں، لیکن دو خاص طور پر جو اس کے اندر پیغام ہے وہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیز پر بہت بھاری ہیں۔ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر اس وقت بھارتی میڈیا کے اندر بھی ایک کورام مچا ہوا ہے، اور سکندر سلطان راجہ ان کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جس طرح فوجی عدالتوں کے اندر بقیہ لوگوں کو سزا ہوئی، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت دے چکی تھی، تو اس پیرائے کے اندر تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، تاکہ اب آگے جو ہے وہ جلد از جلد اپیلیں ہوں، اور کوئی غیرت مند اور آئین اور قانون پسند جج جو ہے اس کے سامنے، انصاف پسند جج کے سامنے معاملہ لگے، تاکہ یہ پوچھا جائے کہ جس پر جو الزام لگا ہے اس کا جرم کتنا ہے اور اس کو سزا کتنی دی گئی ہے، اور کس نے کتنا جرم کیا ہے۔ اور خاص طور پر کاش اس ملک کے اندر عمران خان کو جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے، جس انداز میں ایک پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیڈر کو جس طرح تذلیل کر کے وہاں سے گرفتار کیا گیا شیشے توڑ کر، اگر کوئی غیرت مند قسم کا جج وہاں ہوتا، چیف جسٹس، تو وہ اس پر کافی تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری ہونے کی اطلاعات آئیں، بہت ساری چیزیں، تو وہ ایکشن لیتا تو یہ معاملہ کھل جاتا، چونکہ یہ چیزیں بظاہر سب کنیکٹڈ ہیں۔ یعنی عمران خان کی گرفتاری، اس کے بعد ممکنہ رد عمل، یہ کیلکولیٹ کیا گیا تھا، پھر سیکیورٹی کا وہاں پہ نہ ہونا، مظاہرین کا آسانی کے ساتھ پہنچ جانا، پولیس کا موجود نہ ہونا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، پھر کور کمانڈر جو ہے ان کا بیان اس کے اندر آیا ہے نہیں آیا، یہ ایک بڑا قانونی معاملہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو ہے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر نظر آئے گا کہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ کے اندر لے جایا جائے گا اور یہ کیا جائے گا، اب بھی وہ جو کڑچے چمچے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، بھئی پھر کیا ہو جائے گا؟ یعنی عمران خان کو بھی اگر آپ ملٹری ٹرائل میں لے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی آپ کیا کر لیں گے؟ آپ سزا دے دیں گے، اس کے بعد پھر عدالتوں کے اندر آ کے جو ہے وہ اپیل ہوگی، اور اس سے جو ملک کے اندر ایک افراتفری اور جو ایک نقصان پہلے آپ کر چکے ہیں، یعنی اس وقت ایسے لگتا ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے اس کو کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے، یعنی ملک کا بے روزگاری بڑھے، غربت بڑھے، تجارت ختم ہو جائے، عام غریب آدمی پس جائے، لیکن اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں، اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، ان کے للے تللے، ان کے فنڈز، ان چیزوں کے اندر بس اضافہ ہونا چاہیے جو سیاسی رشوت ہے، اور باقی سب کی خیر ہے، باقی سب کو ریٹائرڈ کر دیں، ایک محکمہ جو ہے اس کے بندے ریٹائرڈ جو ہے وہ ذرا لیٹ ہونے چاہیے، باقیوں کی پینشن ختم کریں، ایک محکمہ یا دو محکموں کے جو بندے ہیں ان کی پینشن ان کو ملنی چاہیے۔ اب یہ معاملات جو ہے وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں چل رہا کہ اس ملک میں حکومت چلا کون رہا ہے۔ کوئی اگر بات کرے، بولتا ہے کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ، تو کڑچے چمچے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو یہ کرو، یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہاں افغانستان کے ساتھ مغربی بارڈر جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اب کہتے ہیں کہ قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ او بھائی، فارم 47 کے تحت جب آپ نے قوم کو تقسیم کیا، یہ جو کہنا ہے نا کہ تقسیم کیا جی عمران خان نے قوم کو تقسیم کیا، او بھئی عمران خان نے تو اس حد تک تقسیم کیا کہ زرداری اور شریف آپس کے اندر باریاں لے رہے تھے، اور وہ درمیان میں آیا اور قوم اس کے ساتھ جڑ گئی۔ اب تو تقسیم، انتشار، فتنہ تم ہو، یعنی جنہوں نے فارم 47 کے تحت پاکستان کے اقتدار پر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ناجائز قبضہ کیا ہے، وہی اصل فتنہ ہے، وہی اصل میں انتشاری ہے ٹولہ ہے، وہی اصل سارا معاملہ ہے۔ اچھا، اب جو ہے اس معاملے کو کنکلوڈ ہونا چاہیے، یعنی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کہے بھئی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تو مانے نا آپ، ہم نے غلطی کی ہے، یہ مان لیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہم آئندہ جو ہے وہ ہم کسی طرح کے سیاسی معاملات کے اندر
مداخلت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے جو سارے جو اس وقت ٹینشن ہے، پریشانی ہے، عمران خان نے آج یہ واضح کیا ہے کہ وہ تو اپنی ذات کی حد تک جو ان پر قاتلانہ حملہ وہ کوئی انتقام نہیں لیں گے، وہ تو معافی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا جن لوگوں نے کیا ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو لے کے اب بھارتی میڈیا اس کو اپنا انداز کے اندر بیان کر رہا ہے، جو رچرڈ گرنیل کے جو ٹویٹس ہیں، اور جس طرح اب ساجد طارڑ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر نہیں ہیں، اور پھر ساجد طارڑ صاحب نے بھی بتایا کہ اگر تو یہی اپروچ جو رچرڈ کی اپروچ ہے، اگر یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی پھر تو پاکستان کے لیے حالات بڑے مشکل ہیں۔ اب IMF اور باقی جو فنڈنگ ہے وہ اس پہ معاملات، یورپی یونین کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو وہ اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ اپنی ضد اور عناد چھوڑ دیجئے۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ بھئی عمران خان اور سوشل میڈیا PTI کا یہ کرے، پہلے وہ کرے، بھئی پہلے وہ بندہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، جو ڈنڈا اٹھا کے پوری قوم کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ڈنڈا رکھ دے، سمپل سی بات ہے۔ اس کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے، لیکن یہ کڑچھے چمچے ٹاؤٹ یہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا بھرتے ہیں کہ اب آپ چھا گئے ہیں، اب سارے چپ کر گئے ہیں۔ بھئی کل ایک دیکھیں نا وہ جو اٹک کے اندر تحریک انصاف کا جس رہنما کو گولی لگی ڈی چوک پر، تو اب وہ جس طرح اس کی بیٹی نے تقریر کی ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں ابھی سن کے، یعنی اتنا جذبہ، وہ عمران خان کے ساتھ جس انداز میں انہوں نے کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، جس طرح جذباتی، یہ قوم کے جذبات ہیں۔ تو قوم اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنے میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، بس غلطیاں تسلیم کرنی ہوتی ہیں اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا اعلان کرنا ہوتا ہے، سیاستدانوں کو سیاسی کام کرنے دیا جائے۔ یہ بات ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی 17 جو ہے وہ نشستوں پہ اگر حکومت بنائیں گے تو لوگ تنقید تو کریں گے، تو اب بھی ان معاملات کو بجائے اس کے کہ جلتی پہ تیل ڈالا جائے، پانی ڈالا جائے اور اس کرائسس سے نکلا جائے۔ یعنی ایک طرف مشرقی جو ہے وہ سرحد پہ انڈیا کے ساتھ تو اب ہم یاری لگانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو افغانستان کے ساتھ معاملات بگڑے ہیں، تو یہ اب کس سطح پہ لے کے جائیں گے؟ اور پھر قوم کو ہم نے متحد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو حکومت دو اور تم نکلو، یعنی سیٹیں چھوڑو۔ اقتدار سے ایوان اقتدار کے اوپر قوم نے تمہیں بٹھایا نہیں ہے تو بیٹھے کیوں ہو؟ سمپل سی بات ہے، قوم متحد ہے، آپ کے خلاف متحد ہے، اس بات کو سمجھے۔ یعنی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، قوم آپ کے خلاف متحد ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری اینڈ بلاول اور مریم نواز صاحبہ، قوم بالکل متحد ہے، لیکن وہ آپ کے خلاف متحد ہے۔ آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، پوری قوم متحد ہے، اور باقی مسلح افواج جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں اور پوری قوم ان کا ساتھ دے گی، تاکہ یہ جو تاثر ہے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا، سیاست کے اندر مداخلت کا، میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ان معاملات کو جو ہے وہ اب کلوز کر دینا چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور چیز بڑی عام ہے، جو عمران خان نے پیغام دیا ہے وہ آپ سن چکے ہیں، لیکن صرف اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات بڑی عام ہے، وہ اسکندر سلطان راجہ سے ریلیونٹ۔ یعنی آپ دیکھیے ایک طرف ملٹری ٹرائل اور سزائیں ہوئیں، ساتھ عمران خان نے اپنا بیان دیا، اور پھر خبر یہ آئی ہے کہ سکندر سلطان راجہ جو اصل میں 27 جنوری 2020 کو یہ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے، اور 27 جنوری 2025 کو 5 سال کے بعد انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، لیکن اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ سادہ قرارداد منظور کر کے عہدے کی مدت بڑھا سکتی ہے، تو وزیر اعظم نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کرنا تھا کہ نیا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ مشاورت شروع ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ہم نے ہیرا سنبھال کے رکھنا ہے، جس نے پوری پاکستانی قوم کے خلاف اتنا بڑا جرم کیا ہے، جس کو آج سلاخوں کے پیچھے نہ صرف ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کو سزا سنائی جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ ہیرا ہے اور اس نے جو ہے وہ یعنی ڈکیٹی ماری ہے پوری قوم کے خلاف، تو لہذا اس کا یہ اعزاز ہے۔ اب بظاہر ایسے لگتا ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سکندر سلطان راجہ جو ہے ان کو دیکھیں نا، اب یہاں آپ دیکھیں پھر کہتے ہیں عمران خان نہیں یہ کر رہا وہ کر رہا۔ اب آپ ادھر ڈٹے ہوئے ہیں ایک ایسا بندہ جو متنازع ترین کردار ہے، قابل نفرت کردار قوم کا، اس کی بھی اگر توسیع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ قوم کو تو آپ پھر بالکل کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں. ایک ایسا بندہ جس کے چہرے سے بھی لوگوں کو اس وقت نفرت ہے، جس نے اتنا بڑا 2024 کا الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو اگر وہ اس کی توسیع ہو جائے اور اگلا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اتفاق رائے سے نہیں بنتا، کم از کم قوم کو یہ تو یقین ہو کہ بھئی اگلا الیکشن ایک بندہ ایسا آیا ہے جس پہ سب کو اعتماد ہے اور وہ کوئی یقین نہیں کرے گا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں. تو کم از کم یہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اب خبر یہ گرم ہے اس وقت، چونکہ ابھی تک مشاورت کا سلسلہ نہیں شروع ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر مشاورت شروع نہیں کی. سکندر سلطان راجہ کو ہی عہدے پر رکھنے کا پلان نظر آ رہا ہے. حکومت کو پارلیمان میں اکثریت دی گئی، اب وہ جواب میں عہدہ دیں گے. یعنی پہلے اس نے حکومت بنوائی ایک فارم 47 پہ، اب وہ بدلے میں اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. ایکسٹینشنوں کا چکر ختم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. تو یہ اس نے بھی ملک کی بڑی تباہی اور کباڑہ کیا ہے. اچھا، یہ اگر ایسا ہے، ممکن ہے ابھی جو شہباز شریف مشاورت کریں جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، فارم 45 کے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ، لیکن اگر نہیں کرتے تو یہ بھی ایک خدشہ اس وقت خبر بڑی گرم ہے اسلام آباد کے اندر. اچھا، دوسرا جو عمران خان نے پیغام دیا ہے، یعنی اس وقت انڈیا والے پریشان ہیں کہ عمران خان، پہلے آپ کو پتا ہے مودی کو جس انداز میں للکارتے تھے کہ مودی جو ہے وہ عمران خان آ جائے گا، عمران خان کو، اور امریکہ کے جو بیانات ہیں ان کو لے کے وہ سارا. اچھا، عمران خان نے جو گفتگو کی اس کے اندر ایک بات بڑی عام انہوں نے کی، یعنی ایک کا تعلق تو افغانستان کے ساتھ ہے. یعنی جو حملے ہوئے افغانستان کی طرف کیے ہیں، ان حملے کی مذمت کی عمران خان نے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور اس پہ یعنی اس کو درست نہیں قرار دیا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرائی جنگ ہے جس میں پھر پاکستان جو ہے اس کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک تو یہ ان کا پیغام بہت ہی سخت ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے، مجھے یہ پیغام ملا ہے، لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے. میں نے جواب دیا کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا. اپنی قوم سے کہتا ہوں، یہ عام جملہ ہے جس نے پورے اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ورنہ نواز شریف زرداری ان کے کیا حال ہوتے. اس نے کہا کہ اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے. اب یہ اندازہ کرے، اب یہ روز کبھی اس کا ادھر سے وہ ٹھنڈک اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور سمندر پار پاکستانیوں کو انہوں نے ترسلات زر روکنے کے حوالے سے بھی احکامات دے دیے ہیں. ملٹری کورٹ کے ٹرائلز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہوا، اور اپنی عدالت اس نے بنائی گئی تاکہ قاضی فائد عیسیٰ کی طرح ہی ان سے کام لیا جا سکے. خفیہ اداروں کا اصل کام انہوں نے وہی بات کی ہے کہ سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے. اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ دراصل اپنی پارٹی پالیسی کا جائزہ لیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یعنی انہوں نے واضح موقف دیا، اور پارا چنار کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی بات کی ہے. تو عمران خان تو جس موقف پہ پہلے تھا اسی پہ ہے. وہ تو تیار ہے 5 سال 4 سال 2 سال 10 سال آپ نے جتنا رکھنا ہے جیل میں رکھیں، لیکن قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ ڈنڈے کے ذریعے جو ہے وہ بجائے معاملات چلانے کے، سب کو پتا ہے کس طرح کے کیسز بنائے گئے. تو انہوں نے کہا بھئی عدالت کے ذریعے پراپر طریقے سے میرے خلاف پہلے بوگس کیسز ہیں تو میں کیوں ڈیل لوں گا. تو دراصل عمران خان سے ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور عمران خان ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہیں، باقی در پردہ بہت ساری پس پردہ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں گی. پاکستان زندہ باد.